السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تم سے کہہ نہ سکے، اور یہ مکمل ناول ہے، اسے مشعل حیات نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے ہر دفعہ جو میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے وہی آج کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اپنی بہن کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ دانین یار، تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کون سی دنیا میں گم ہو کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ مجھے نوٹس دے دو، بے وقوف لڑکی، مان نے اس کے سر پر ہلکی سی چت لگاتے ہوئے کہا۔ مانی، اتنی زور سے کیوں مارا؟ کیونکہ تم سن نہیں رہی تھی نوٹس، اس نے اپنی بات پھر دہرائی۔ جلدی دو، پھر رات میں ہمنا کی مہندی میں بھی جانا ہے، اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ پھپھو کو میں نے بتا دیا تھا میں نہیں جا رہی، اور نوٹس رکو دیتی ہوں۔ اوہ ایکسکیوز می، تم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تم بھی چلو گی؟ آئی بڑی موڈ دکھانے والی۔ وانی پلیز یار، اتنی ضروری نہیں ہے میرا جانا، کل لاسٹ فائنل ایگزام ہے، میں وہ خراب نہیں دینا چاہتی۔ بارات میں جاؤں گی۔ بارات؟ یہ بھی مت آنا جو تم آسان کرنا چاہ رہی ہو نا، مت کرنا۔ اس کے یہ ہاتھ سے نوٹس کھینچتا وہ غصے سے بھری آنکھیں لیے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ وہ اپنا سارا غصہ دروازے پر اتار کے گیا تھا۔ ایسے بجھی بجھی کیوں کھڑی ہو؟ نتاشا نے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کچھ نہیں یار، بس تمہیں پتہ ہے نا، اسٹڈیز کو لے کر تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے مجھے۔ وانی کو کہا تھا کہ کل چلی جاؤں گی میں، آج ناراض ہو کر ہمنا کی مہندی میں گیا ہے۔ یار اتنا ضروری تو نہیں تھا، چل کرو، زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا وہ تم سے، جانتی تو ہو تم۔ چلو اب کافی پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ پہنے، بکس کھولے، وہ اس میں گھسی پڑی تھی جب طوفان کی طرح آتا مان آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ او ہو مانی، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح کسی خطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے وہ اس کے سامنے فلور کشن پر بیراجمان ہو گیا۔ یار دانی، تمہیں پتہ ہے کہ کل تمہارے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پھر سے کتاب اپنی آنکھوں کے سامنے کیے بیزاری سے پوچھنے لگی۔ تبھی مان نے کتاب کھینچ کے بیڈ پر پھینک دی۔ یار سن تو لو، بڑے مزے کی بات ہے۔ وہی پرانی بات، تم نے پھر کسی کے ساتھ کوئی شرارت کی ہوگی، پھر تایا جان کی ڈانٹ، اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ بتاؤ اس بار کیا کارستانی کر کے آئے ہو؟ جلدی بتاؤ، پھر مجھے پڑھنا ہے۔ صدا کی بے وقوف ہی رہنا میری چشمش، اس کا چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے کہا۔ اب بتا بھی چکو کیا بات ہے؟ ارے میری چشمش، تمہارے مانی کو پیار ہو گیا ہے، پیار! کوئی بم زور سے اس کے سر پر گرا تھا جس نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ کیا؟ اس کی حیرانگی بھری آواز ابھری تھی۔ ہاں یار، اتنی پیاری لڑکی تھی نا، دل کر رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ اف، اتنا مکمل حسن! یار تم امی سے بات کرو، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ پلیز پلیز پلیز، تم کرو گی نا؟ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، کرو گی نا؟ وہ کہتے ہیں نا، کسی کو دیکھ کے شادی کا خیال آتا ہے، بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور تم؟ ہاں، آج تم بھی دیکھنا، بلکہ آج تو میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کل بھی بہت بور ہوا تھا میں، بہت بور، ہم ہر جگہ اکٹھے جاتے ہیں۔ کل تم نے جو پینترا بدلا، بہرحال آج تو میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا، سن رہی ہو نا؟ اپنی بات پوری کرتا وہ مختار مقصود کی آواز سناتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے بیٹھی دانین پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ میں کتنی پاگل ہوں نا، خود ہی کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ کیا اس نے کبھی کہا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے؟ خیال رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا، دوستی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور پھر تم نے کیا ہے ایسا؟ اس نے خود کو ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ ٹراؤزر پر ڈھیلی شرٹ، چٹیوں میں بند بال، آنکھوں پر ہر وقت لگا نظر کا چشمہ، تم کون سا کہاں کی شہزادی ہو جو کوئی تمہیں پسند کرے گا؟ دانین دانین، اس کی امی کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ ماما آپ کب آئیں؟ تم نیچے آ کر کھانا کھا لو، کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ کبھی چھوڑ دیا کرو ان کتابوں کی جان۔ اور سنو، رات فنکشن پر کون سا جوڑا پریس کروانا ہے؟ دے دو، میں کروا دوں گی۔
मामा वो ब्लू मैक्सी छोड़ दो, मैक्सी की जान, तुम्हारे लिए फ्रॉक लेकर आई थी मैं, जो वही पहनूंगी आज। तुम मजाल है जो कभी खुद अकल करो, तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों को सजने संवरने का इतना शौक होता है, और तुम हो तो पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। ओके मामा, आज के बाद कोई चूँ चाँ किए खैरियत है? जी मामा, बस सोचा आपकी बात मान लूँ। पीच कलर की फ्रॉक पोनी में मुकीम बालों को खोला और शानों पर बखेरे थे। क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? नहीं, ऐसा होता तो वो किसी और का सोचता भी कैसे? सच कहते हैं आईना झूठ बोलता है, मेरा आईना कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलता है। उसने बालों को खुला छोड़ा और कानों में झुमकियाँ पहनी जो अम्मी हमेशा की तरह ईद पर उसके लिए लेकर आई थी। वो वैसे ही पैंट पैंट पड़ी थी, गोल्डन कलर की झुमकों पर नन्हे नन्हे मोती उन्हें और खूबसूरत बना रहे थे। उसने उन्हें पहना, नताशा के किए गए हल्के मेकअप ने उसके चेहरे की खूबसूरती पर नूर बखेर दिया था। हमेशा सादगी में रहने वाला चेहरा आज मुकम्मल हुस्न का पिकर बना हुआ था। झूठा इसने आईने में खुद को देखते हुए एक बार फिर सर झटका। माशाल्लाह, अरे भाई हमारी दनी नज़र नहीं आ रही, किसी ने देखा है? अरे ये कौन है? ये तो हमारी दनीन नहीं है, बड़ी अम्मी प्लीज़ आप भी। हाँ ये दनीन है, माशाल्लाह कितना रूप आया है ना। जब दुल्हन बनेगी तब तो और भी खूबसूरत लगेगी। माशाल्लाह मेरी बच्ची हमेशा खुश रहो, उन्होंने शाइस्ती से उसके माथे को चूमते हुए कहा। चलो बेटा हम लोग निकल रहे हैं, तुम मानी के साथ आ जाना। पर आप लोग भी तो अभी जा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। अरे मानी को दोबारा नाराज़ करना है क्या? कह रहा था दनीन मेरे साथ जाएगी। अब हम कौन होते हैं रोकने वाले? वैसे भी तुम लोग हमेशा इकट्ठे ही आते हो और अच्छे भी लगते हो। चलिए फातिमा आपा, देर हो रही है, चलो बेटा हम चलते हैं। वो दोनों हंसती हुई कमरे से बाहर चली गईं। क्या तुम इतनी बेवकूफ़ हो? मेहमानी के लिए कल जो तस्वीर तुम्हें उसने दिखाई, तुम वो बनने की कोशिश कर रही हो। तुम मायरा बनने की कोशिश कर रही हो। कहाँ गई वो दानी जो सबको बी योर सेल्फ कहती रही है? तुम उसको दिखाने के लिए खुद को बदल दोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे पहले कि वो मुंह धोकर पोनी करने के ख्याल को अमली जामा पहनाती, मान दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। तुम कब से इतना टाइम लेने लगी? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, चले? वो सर हिलाती उसके साथ चल दी। ऐसे ही बड़ी अम्मी और मामा ने मेरा दिल रखने के लिए तारीफ कर दी। अगर सच में अच्छी लग रही होती तो मान कह ही देता। उसने गुस्से से पैर पकड़ते पर पटक कर गाड़ी में पड़ी एक अदद हील उसके पाँव पर जोर से लगी। आउच! क्या हुआ? इसने गाड़ी साइड पर रोकते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? चलाओ। दानी, उफ सॉरी यार, मुझे इसे पीछे सीट पर रखना चाहिए था। नाजिश की बच्ची भी ना शॉपिंग करके कहीं भी फेंक देती है चीज़ें। वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता हुआ इस तक आया। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। दानी की बच्ची, माना आज तुम थोड़ी बदली बदली लग रही हो, मगर इस बात का हमारे रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं। छोड़ो, हमेशा मुझसे करवाती हो बैंडेज। इसने उसके पाँव को साफ करके बैंडेज लगाते हुए कहा। हाँ तो मत लगाया करो, आइंदा नहीं लगवाऊंगी। उसने झटके से अपना पाँव खींचते हुए कहा। और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है? ये फ्रॉक तुम्हारे लिए पहनी है, बड़ी अम्मी और मामा ने ज़बरदस्ती पहनाई है, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया यार? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? अब वो क्या सोच रहा होगा कि मैं जेलस हो रही हूँ? उफ नहीं या अल्लाह, सॉरी। वो बस कोई बात नहीं यार, छोड़ो। जानता हूँ अम्मी और चाची ने ये सब जो करवाया इस वजह से गुस्सा हो, पर फिर भी सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी। रिलैक्स रहो यार, वी आर फ्रेंड एंड कज़न एंड वेल यू जस्ट चिल, विल यू जस्ट चिल। कहाँ रह गए थे तुम लोग चाची? बस वो इसके पाँव पर हल्की सी चोट लग गई थी। अब ठीक है, कितनी बार कहा है इससे कि अपना ख्याल रखा करो, देख के चला करो। छोड़े चाची, आपको पता तो है इसका, वैसे भी इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर बार की तरह आज भी बेवकूफ़ नहीं बनूंगी मिस्टर मान मसूद। तुम्हें लगता है कि दानीन वकार तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। गहरे नीले रंग के घेरेदार फराक, शानों तक बिखरे बाल,
کانوں میں پہنے جھمکے اور چوڑیاں اس کھنکھناتی لڑکی کی ہنسی کی طرح فضا میں رقص ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، مان اس کی تعریف ایسے تھوڑی کر رہا تھا، وہ واقعی سراہے جانے کے قابل تھی۔ تبھی مان اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ ہے نا خوبصورت؟ کچھ لڑکیوں کو دیکھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ فوراً ہی شادی کر لی جائے۔ اب اس مس پرفیکٹ کو ہی دیکھ لو۔ اف، اتنی بھی حسین نہیں ہے۔ مانی نے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میک اپ کپڑے انسان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ کیا مطلب؟ تم دیکھتے ہی ہو ٹرانزیکشن ویڈیو؟ ہاں، جیسا کہ ایک مثال میرے سامنے کھڑی ہے۔ 1 منٹ میں آتی ہوں۔ شور۔ وہ اسے چھوڑتی کمرے کی تلاش میں بھاگی اور واش روم میں آ کر خود کو بند کیا۔ دانی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو، تمہاری شکل سے نظر آ رہا ہے تم کتنی جلد ہو رہی ہو۔ کنٹرول کرو، مان کی دوست بن کر سوچو۔ کیا تمہیں نہیں چاہتی کہ وہ خوش رہے؟ یا پھر تم خود ہی تو کہتی ہو کہ جسے تمہیں پسند کرنا ہوگا وہ تمہیں ایسے ہی قبول کر لے گا۔ کام ڈاؤن، ریلیکس۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے موجود مانی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مانی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، کہیں اس نے سب سن تو نہیں لیا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یار دانی، کہاں کہاں ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اور تم یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ چلو آؤ باہر، کچھ گیمز وغیرہ اور رسمیں بھی تو کرنی ہے اب، چلو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا تھا۔ مانی، میں آ رہی ہوں، ہاتھ چھوڑ دو پلیز، ڈرامے مت کرو، چلو۔ نہیں گرتی تم، میں ہوں نا۔ تبھی نتاشا نے اس کا تعارف اس نیلی آنکھوں والی لڑکی سے کروایا۔ یہ سارا ہے، عادل بھائی کی کزن۔ اور سارا، یہ دانین ہے، میری کزن پلس سسٹر۔ ہیلو بیوٹیفل گرل۔ ہائے، دانین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ خود اتنی خوبصورت تھی، پھر اس کی تعریف، اف، سب میرا دل کتنا اچھے سے رکھنا جانتے ہیں، اور میں سدا کی خوش فہم، مگر اب نہیں۔ ارے میں کہاں، خوبصورتی تو آپ پر اترتی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ ارے یہاں تو آپ جناب شروع ہو گیا ہے بھائی، مجھے لگتا ہے 2 خوبصورت لڑکیوں کو اکیلے چھوڑ جانا چاہیے تاکہ وہ تکرار کرتی رہیں کہ ان میں زیادہ خوبصورت کون ہے۔ تو نتاشا، اس میں تکرار کی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی، کہاں سارا اور کہاں میں۔ نہیں دانین، خوبصورتی سب کچھ مختلف ہونا نہیں ہوتی، خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھ میں بھی ہوتی ہے۔ بس تم کسی کو کچھ خوبصورت بناتا ہے تو وہ کسی کے سامنے دیکھنے کا پہلو کہ میں کس نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ جہاں لوگ خوبیاں بتا دیتے ہیں، وہی خامیاں نکالنا بھی ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی خوبصورتی سے واقف ہی نہیں ہوتے، اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، مگر ہر چیز کی طرح خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جس سے اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ارے چھوڑو، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ ابھی تو دودھ پلائی اور جوتا چپائی کی رسمیں ہونا باقی ہے۔ اگر کسی چیز میں کمپٹیشن بنتا ہے تو اس میں بنتا ہے، نتاشا نے سارا کو دیکھ کر کہا جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ جی جی بالکل، کیوں نہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے۔ تینوں ہنس دیے۔ کبھی گلا کھنگھارتا ہوا مان وہاں آیا۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ عورتیں اکٹھی ہوں اور خاموشی ہو، ایسا تو کبھی کسی بھی دنیا میں نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ لڑکیاں چڑیل ہوں، انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ آ جاؤ، تمہاری ہی کمی ہے سارا، یہ مانی ہے تایا جان کا بیٹا۔ مانی، یہ سارا ہے، ابھی میری دوست بنی ہے، دنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے ایک ادا سے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ چلیں، مان بہت فنی ہے، آپ بور نہیں ہوں گی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ایسے ہی جا کر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا تو مان اور سارا کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے خود کو آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو کب سے روکا ہوا تھا۔ جلدی سے اسٹیج کی پچھلی سائڈ پر جا کر اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو صاف کرنے کی کوشش کی جو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ تبھی سامنے کسی نے رومال رکھ کر اس کی قیمتی آنسو کو اس میں قید کر لیا۔ اس نے دیکھا تو سامنے کھڑے وجود نے نظروں سے رومال کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس سے لے لے۔ نیوی بلیو کلر کی واسٹک اور کرتے میں ملبوس وہ شخص بہت واجب تھا۔ اس نے ہاتھ سے آنسو کو صاف کیا۔ لگتا ہے آج کافی آنسو نکلیں گے، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لے لیں۔ کافی دکھ ہے آپ کو آج کی رخصتی پر، حمدہ بھابھی
خوش قسمت ہے۔ ایکسکیوز می، آپ نے کس سے کہا کہ میں رو رہی تھی؟ بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے اس کی بے تکی سی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا۔ دنین کو ایسا لگا تھا، ویسے میں نے تو سنا تھا آپ بس پڑھتی ہیں اور کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی آپ کو کیسے پتا؟ وہ مسکرا دیا۔ بھائی منگنی پر بھی آیا تھا، تب بھی غالباً آپ کا کوئی ایگزام تھا، پھر جب ہم آپ کی طرف گئے تب تک آپ کا کوئی ایگزام ہوتا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ پیپرز دینے کا کام کرتی ہیں یا پھر کافی کمپارٹمنٹ آتی ہیں آپ کا پارٹس آتی ہیں آپ کی۔ ایکسکیوز می مسٹر، ہاؤ ڈیئر یو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی نالائق اسٹوڈنٹ ہوں؟ رونا بھول کر وہ اس کی کی گئی بات پر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ کہاں وہ کلاس کی ٹاپر اور کہاں وہ اس سے ایک ایسی لڑکی سمجھ رہا تھا جس کی اسے سوچ کر ہی اتنا برا لگا تھا۔ میں اپنی کلاس کی نہیں بلکہ اپنی یونیورسٹی کی بھی ٹاپر ہوں، اور آپ نے مجھے کیا کہا؟ سیمسٹر میں مڈس کوئنس اور فائنل بھی ہوتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ اچھا ریلیکس، سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ بحث مزید طویل ہوتی، مانی وہاں پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ ارے تیمور، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور دانی؟ کچھ نہیں۔ تب دانین کو شوق لگا کہ اس نے مانی کو بتا دیا کہ وہ رو رہی تھی تو وہ وجہ جانے بغیر اسے سانس تک نہیں لینے دے گا۔ کچھ نہیں، بس ان سے ان کی اسٹڈی کا حال حوال پوچھ رہا تھا، اس نے دانین کے چہرے پر موجود آثار کو بھانپتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلیں ملتے ہیں پھر۔ دانی یہاں آؤ، وہ تمہیں نہیں کیا کہہ رہی تھی تم اکیلے اس کے ساتھ وہاں؟ کچھ بھی نہیں، آئندہ کبھی مت جانا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی میں؟ کیونکہ تم ایسا ہمیشہ کرتی ہو۔ ویسے بھی میں تمہاری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ وانی پلیز، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے سمجھ ہے اچھے برے کی۔ میں جس سے بھی ملوں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا کہا تم نے کہ میں تمہاری پرواہ نہ کروں؟ آئندہ کسی کے بھی قریب کھڑی نظر مت آؤ مجھے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس نے اتنا قریب وہ زندگی میں پہلی بار کھڑی تھی۔ چھوڑو مجھے مانی، درد ہو رہا ہے۔ دوست ہوں، تمہارا فرض ہے میرا کہ تمہیں ان چیزوں سے دور رکھوں جو تمہیں نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ سوری، اس نے اس کے بازوؤں کو سلاتے ہوئے کہا۔ تبھی نتاشا وہاں آ گئی۔ دانین، کہاں ہو تم یار؟ چلو، رسمیں شروع ہو چکی ہیں اور مانی تمہیں ماموں بلا رہے ہیں۔ چلو، دانین نے غصے سے مانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے فنکشن سے آئی تھی تب سے بیڈ پر ایسے ہی گری رو رہی تھی۔ حق تو ایسے جتاتا ہے جیسے بہت پرواہ کرتا ہو میری، بہت محبت کرتا ہو، جیسے کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ خود سارا کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے کیا محسوس ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، وہ کیوں دکھائی نہیں دیتا اسے؟ بدتمیز، خبیث، بیوقوف کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہے ہی منحوس گینڈا کہیں کا۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ استغفر اللہ یار، گینڈا تو مت کہو۔ اس کی آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ وہ جھٹکے سے پلٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دوپٹہ وہ آ کر نہ جانے کہاں پھینک چکی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے کب آ کر بیٹھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے، نکلو باہر، نکلو۔ کیا ہو گیا ہے؟ دانی، یار جانتا ہوں بہت برا کیا آج، پر سوری، میں ہی تو کہنے آیا ہوں۔ تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ بھی لے کر آیا ہوں، دیکھو۔ وانی، میرا دماغ خراب مت کرو اس وقت، جاؤ یہاں سے۔ دماغ تو تمہارا واقعی خراب ہو گیا ہے۔ کہاں میں اتنا ہینڈسم خوبصورت سا بندہ، اور کہاں وہ گینڈا؟ کم از کم تمہیں تشبیہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ بھلے تم غصے میں ہی تھی۔ مانی، ٹھیک ہے، تم نہیں جاؤ گے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے اسے کھینچ کے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ مان جاؤ یار، پلیز، سوری پلیز۔ وہ کان پکڑ کر اس سے سوری کر رہا تھا۔ دیکھو، تم کہو گی تو اٹھک بیٹھک بھی کر لوں گا، پر پلیز معاف کر دو نا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھو یار دانی، تمہیں شاید اندازہ نہ ہو مگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لڑکا کس نظر سے کس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اس لیے بس اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے خاندان اور تمہاری عزت کے لیے کیا۔ ہاں، تمہیں تو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے نا کہ کون کیسے دیکھ رہا ہے، ہاں نا؟ اب تمہاری طرح کتابوں سے نہیں ہر وقت چمٹا رہتا نا۔ آبزرویشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، جو تم تو شاید ہی کبھی کرو۔ تمہیں اپنے بال تک بنانے کا ہوش نہیں آتا۔ اب زیادہ شوخا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو نکلو، مجھے چینج کرنا ہے، پھر صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ خدا کو مانو، لڑکی مانا کہ تمہارا
दवा किताबों के सिवा कुछ नहीं सोचता, मगर तुम शायद भूल रही हो कि तुमने अभी तक मुझे आज की कॉफ़ी बनाकर नहीं पिलाई। चलो शाबाश, सबसे पहले जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मैं तब तक नहीं हिलने वाला यहाँ से। मानी प्लीज़, रात के 2:30 बज रहे हैं, तो इसमें मुझे मासूम का क्या कसूर? तुम भूल गई, अब ये तुम्हारी सज़ा है। जल्दी करो, जाओ, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तुम बहुत खुदगर्ज हो। शुक्रिया। साथ कुकीज़ भी ले आना। सुस्त, काहिल, बदतमीज, उसकी भड़बड़ाहट की आवाज़ दूर तक जाती सुनाई दी। तनीन, हम अभी से तुम्हें इतना लगाव तो नहीं था? क्या मतलब? इसने अपने खुले बालों को जूड़े में बांधते हुए कहा। 2 हफ्ते हो गए थे इनको रुखसत हुए, और इन 2 हफ्तों से तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। खाने पर भी नहीं आ रही हो। क्यों, तुम मेरे कमरे में खाना ला ला कर थक गई हो क्या? हाँ जी, कसम से। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आऊँ, फिर नीचे जाऊँ, ऊपर से तुम्हारा कमरा भी ये 3री मंजिल पर है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बंदा ऊपर पहुँच जाए तो बड़े अब्बास से कहकर लिफ्ट लगवा लेते हैं तुम्हारे लिए। मैं तो नहीं, मगर हाँ, तुम कहोगी तो मान जाएंगे। अच्छा बताओ, किस चीज़ का रोग लिया है तुमने? मानी से भी कम ही मिलती हो, क्या वजह है? कुछ भी नहीं। तुम जानती हो कि मैं मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ, बस वही सोच रही हूँ, बगैर किसी मर्द के। उन्होंने मुझे वहाँ भेजना है नहीं है, तो वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। क्यों पिघल रही हो इस सोच को खुद पर हावी करके? क्या सोल्यूशन? यही कि तुम मानी भाई से शादी कर लो, फिर तुम दोनों वहाँ मास्टर्स। बकवास बंद करो नताशा, मुझे बाहर जाने के लिए किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और कम से कम मानी की तो हरगिज़ नहीं। क्या हो गया है यार? मैंने वही बात की है जो हमेशा से सब करते आए हैं, मगर मुझे एतराज़ है इस बात पर। नहीं करनी मुझे मानी से शादी। क्या वही रह गया है मेरे लिए? क्या इतनी हकीर हूँ मैं कि मुझे कोई भी नहीं अपनाएगा, मुझसे शादी नहीं करेगा? तानी, रिलैक्स यार, क्या हो गया है? मेरी शादी चाहे किसी बहरे गूंगे काने गूंगे या किसी भी तरह के शख्स से हो, मगर मानी से नहीं होगी, कभी भी नहीं। पानी पी लो प्लीज़। उसने गिलास पकड़कर मुंह से लगाया। देखो दनीन यार, मैं तुम्हें चंद दिनों से नोट कर रही हूँ। क्या हुआ है? तुम मानी से भी रिजर्व रहती हो। बताओ, मुझे कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी नताशा, पर ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे मानी से शादी नहीं करनी। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तुम कैसे बेवकूफ़ बना रही हो दानी, खुद को या मुझे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मान को कितना चाहती हो। फिर ये सब क्यों नताशा? प्लीज़, वो सब एक एल्गोरिथम के सिवा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। प्लीज़, अब आइंदा मुझसे इस टॉपिक पर बात मत करना। ओके ओके। बताओ, कौन से कलर का सूट निकालूं तुम्हारा? आज फ्राइडे है, ढंग के कपड़े पहन लो, कोई भी निकाल दो। गंजा भी चलेगा। अब ये कौन सा कलर है? कलर नहीं, तुम्हारी फरमाइश है। क्या मतलब? इसने ना समझी से नताशा को देखा। भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने खुद ही कहा पैरा अंधा गुंगा लंगड़ा कैसा भी चलेगा, तो सोचा पूछ लूँ। ये ना हो कि कोई बेचारा गंजा आए तो तुम उसे घास भी ना डालो। नताशा रुको ज़रा, तुम बताती हूँ तुम्हें। वो कुशन लिए उसकी तरफ लपकी थी, तभी मानी आता दिखाई दिया। अरे अरे, क्या हो रहा है? नताशा उसके पीछे चुप गई। वो वहीं खड़ी रह गई। कुछ नहीं, वो बस ननीन अपने आइडियल मेड की क्वालिटीज़ गिनवा रही थी, तो जो इसमें अगर ना हुई तो वो शादी से इनकार कर देगी। अच्छा भाई, मैं भी सोचूं वो आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? वैसे है क्या क्वालिटीज़, ज़रा बताओ। ये कि वो अंधा हो, बहरा हो, काना भी, और यहाँ गूंगा भी, और अगर वो गंजा ना हुआ तो फिर तो साफ इनकार है। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़, इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं यार तुम्हारी दोस्त के, फिर तो ऐसा कोई ढूंढने में वाकई काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे एक शख्स का बैक वक़्त काना और अंधा होना तो नामुमकिन है, बाकी सब तो फिर भी मिल ही सकती है किसी इंसान के बंदे में। चलो सोचते हैं इस बारे में भी कुछ। हाँ, काफ़ी तो बना दो। तुम्हारी सहेली तो अपने आइडियल सोलमेट के ख्वाबों में ऐसी गुम है कि मुझे काफ़ी तक बना के नहीं देती। तानीन अपने कमरे में चली गई थी। एम्बुलेंस की आवाज़ ने उसे बेदार किया। वो जल्दी से उठी थी, खिड़की से देखा तो एम्बुलेंस उन्हीं के घर के गेट के सामने आकर रुकी थी। उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। वो वहीं खिड़की के साथ बैठी चली गई, और कई बसूस होने से आ गया था। कुछ फिर मिनट्स वो ऐसे ही बैठी रही। इससे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे जाकर पूछ ले कि क्या हुआ है, और एम्बुलेंस और किसके लिए, इससे पहले कि वो मज़ीद उलझन का शिकार होती। नताशा ने क्या हुआ उन्हें? नताशा पता नहीं दानीन, बस तुम दवा करो वो ठीक हो जाए। उनकी हालत ठीक नहीं थी अभी। मामू मान लो लोग
انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ نیچے چلو، بڑی امی کو تمہارے سہارے کی بہت ضرورت ہے، پلیز کوئی ایسی بات مت کرنا جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ میں کیوں کوئی ایسی بات کروں گی نتاشا؟ وہ نیچے آئی تھی۔ پری ماں سون سان سے سنان سے کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں اسپتال لے جائے، مگر سب ایسے ہی اپنی جگہ کھڑے رو رہے تھے۔ بڑی امی، دانین دانین دیکھو تمہارے بڑے ابو کو کیا ہو گیا ہے، تم دعا کرو ان کے لیے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، ان کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بڑی امی، بڑے ابو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پلیز فکر نہ کریں۔ وہ ان کے لیے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی تھی۔ پلیز بڑی امی، بڑی ماں، تھوڑا پی لیجیے میری خاطر پلیز۔ بڑی ماں دیکھے سنان اور عائشہ آپ کو ایسے دیکھ کر اور پریشان ہو رہے ہیں، خود کو سنبھالیں، انہیں چپ کروائیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، انہیں فون کو کہ پتہ کرو وہ کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہیں، نہ ہی مجھے کوئی لے کر جا رہا ہے۔ دانین، تم مان کو فون کرو بیٹا پلیز۔ جی بڑی امی، میں کرتی ہوں۔ تبھی دروازے سے ان کے بابا اور مان آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک خاموش نظر دانین پر ڈال کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ مانی کچھ بتاؤ، کیوں نہیں رہے ہیں آپ؟ چاچو بابا کہاں ہیں؟ بیٹا ٹھیک ہے، وہ تم سب کو بلا رہے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تم سب سے، چلو۔ دانین بابا کے لیے پانی لینے کچن میں آئی تھی۔ جب واپس آئی تو سب جا چکے تھے سوائے بڑی امی اور نتاشا کے۔ بڑی امی نے اس کے ماتھے کو چوما اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر چلی گئیں، جبکہ وہ سکتے میں کھڑی رہ گئیں۔ نتاشا، دانین تمہیں وقار ماموں بلا رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ بیٹا، تمہارے بڑے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی، مگر وہ سمجھ کر بھی انجان بننا چاہتی تھی۔ مگر ان سب سے میرا کیا تعلق ہے بابا؟ تمہارا ہی تعلق ہے بیٹا، کیونکہ ان کی آخری خواہش تم سے منسلک ہے۔ بیٹا، آج تمہارا اور مان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ہمیں اسپتال جلدی پہنچنا ہے۔ تمہاری اپنی ماں اور مرتضیٰ کے ساتھ آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے مولوی صاحب کو بھی لینے جانا ہے۔ بابا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ جو پہلے ہی فاہی کی اس حالت کو لے کر پریشان تھے، اس کی بات نے اس کے حسن خطا کر دیے تھے۔ کیا مطلب ہے دانین تمہاری اس بات کا؟ ماما، میں مان سے نکاح نہیں کر سکتی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ تم کیا اول فول بول رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی بابا کتنی ٹینشن میں ہے؟ آپ جائیں، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ نے کہا تھا نا۔ کیا میری شادی میری رضامندی کے بغیر نہیں کریں گے؟ میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ بیٹا، جو بھی بات ہے ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی وقت کی نزاکت کو سمجھو اور چلو بیٹا۔ انہیں محسوس ہوا تھا کہ وہ پچھلے چند دنوں سے مان سے جفا سا رہتی ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس قدر سنگین حالات میں اس طرح کی بات کر رہی تھی۔ بڑے ابو مان کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ نتاشا سے کر دیں اس کی شادی، مگر مجھے نہیں کرنی۔ نتاشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ جائیں، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ہمیں اسپتال جانا ہے۔ بھائی جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ بابا نے میرے بات کیوں نہیں سنی؟ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، نہیں کرنا مجھے کوئی نکاح اس مان سے۔ کب سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں میں، کچھ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے تمہیں؟ فاطمہ آپا کتنی پریشان ہے اور تمہارے بابا بھی۔ مگر امی، میں بس اب ایک لفظ بھی مت نکالنا، اس وقت تمہارے بابا بہت پریشان ہیں، اس وقت بھائی صاحب کی جان سے زیادہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی تم کچھ سوچو گی۔ اس خاموشی سے چپ چاپ چلو۔ اس نے نتاشا کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سب ہسپتال میں تھے۔ بڑے ابو آکسیجن ماسک لگائے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پاس ہی وقار صاحب اور مرتضیٰ کھڑے تھے۔ سنان اور اس کے پھپھا، اس کے بھائی اور عادل بھی موجود تھے۔ اس کی بڑی ماں مما اور نتاشا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ دانین، وقار بنت وقار مسعود، آپ کا نکاح مان مختار مسعود بلغوث حق میں ہے، 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت ادا کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ نانی، مجھے پیار ہو گیا ہے، قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی کو دیکھ کر شادی کا خیال آتا ہے، میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے، قبول ہے۔ تم اپنی امی سے میری شادی کی بات کرو گی نا؟ قبول ہے۔ اس پر ایک سکوت طاری ہو گیا تھا، سب آوازیں جیسے دھندلا سی گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھوتی، بڑی ماں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ مختار مسعود کی اکھڑی سانسوں کو جیسے نئی زندگی جینے کی وجہ ملی تھی۔ بابا کی آنکھیں، بڑی ماں کا ماتھا چوما
اور مانی کا اسے دیکھ کر آگے بڑھ جانا۔ دانی اسے الٹے قدم چلتے دیکھ نتاشا نے اسے آواز دی تھی، دانین تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس وقت تم جانتی بھی ہو کیا سچویشن ہے؟ جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم، مگر میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ الٹے قدم چلتے ہوئے وہ پیچھے سے آتے مان سے ٹکرائی تھی۔ مان نے اسے سنبھالا۔ دانی تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا تو بجلی کی طرح سے اس سے الگ ہوئی۔ کیا ہوا دانی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بس مسٹر مان ایک قدم بھی اور مت بڑھانا میری طرف، اور ہرگز بھی یہ مت سمجھنا کہ میں ہار گئی ہوں۔ میں نے یہ سب بڑے ابو کی وجہ سے کیا ہے، صرف اور صرف ان کی وجہ سے۔ ہاں مگر تم بیٹھو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مان نے تیزی سے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ سوئے وجود کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ خود کو اس کمرے میں دیکھ کر وہ کھٹکی تھی اور تیزی سے اٹھی تھی۔ باہر دروازے پر ہوتی دستک، وہ دوپٹہ لیتی دروازے تک آئی تھی۔ صبح بخیر بیٹا۔ تبھی بڑی امی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ بیٹا رات تم نے ہم سب کو بہت بڑی خوشی دی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، یوں ہی ہنستی رہو، سدا خوش رہو، مسکراتی رہو۔ مان کو سویا ہی رہنے دو، میں مرتضیٰ کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں تمہارے بڑے ابو کو دیکھنے۔ جب مان اٹھے تو سکینہ سے ناشتہ بنوا لینا، تمہیں پتہ ہی ہے وہ کیا کھاتا ہے، وہ کہتی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی چلی گئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، مجھے نہیں رہنا یہاں اس کے ساتھ، بس بڑے ابو ٹھیک ہو کر گھر آ لیں، اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ وہ کچھ سوچتی اپنے کمرے کی جانب چل رہی تھی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، میرے سر پہ بہت درد ہے نتاشا، پلیز چائے بنوا دو۔ وہ تو میں بنا دوں گی، پہلے ذرا یہ تو بتاؤ کہ رات تم نے ماموں سے کیا بکواس کی تھی؟ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری یار، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ منہ سے تمہارا نام نکلے گا، سو سوری، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، پلیز مان جاؤ، ایک تم ہی تو میری دوست ہو۔ اچھا جی، اب زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں اکیلی تمہاری دوست نہیں ہوں، اب تو تمہارا بہترین دوست تمہارا ہمسفر۔ پلیز نتاشا، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، کیا چائے لا دو گی؟ اوکے فائن، جا رہی ہوں۔ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد آج مختار مسعود گھر آنے والے تھے۔ نتاشا نے لاکھ منت مساجد کر کے اسے مان کے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب مان بال سلجھاتا ہوا واش روم سے نکلا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ مجھے اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گی، تمہیں زیادہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں شو آف کر رہا ہوں؟ ہاں بالکل۔ دانی یار بس کر دو، یہ ناراضگی کب تک چلے گا ایسے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں پتا کہ تم کس بات پر ناراض ہو۔ شٹ اپ مسٹر مان، میرے سامنے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب نے بس مجھے بلی کے بکرے کی طرح قربانی کے بکرے کی طرح قربان کیا ہے۔ میرے ابو تو ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ سب ڈرامہ کیا گیا تھا میرے ساتھ، اور سب سے بڑا کردار بڑے اب اس نے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا دانی، میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، اب حد ہو گئی ہے، چھوڑو مجھے۔ کیوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے الفاظ بہت دکھ دے رہے ہیں، مجھے بھی درد ہوا تھا، مجھے بھی ہوئی تھی، ہر اس گواہی کے ساتھ ہوئی تھی جب میں نے تمہارے ساتھ اس نکاح میں آنے کے لیے دی تھی۔ تو تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ ہاں نہیں ہوں خوش میں، مجھے تیمور سے شادی کرنی تھی، مگر تم سب نے کب یہ پلان بنایا، مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اور تم تو سارا کو پسند کرتے تھے نا، پھر یہ سب یہ دوگلا پن، یہ منافقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے ابو بس تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے، تو تم نے سارا کا نام کیوں نہیں لیا بتاؤ؟ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ آ جائیں، اس نے ایک نظر دانین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے ابو آ گئے ہیں، آپ دونوں کو بلا رہے ہیں۔ نتاشا نے آتے ہی ایک حکم نازل کیا تھا۔ اوکے ہم آ رہے ہیں۔ یہ کیا جانتی ہو بھائی، نئی شادی ہوئی ہے، مگر ابھی میرے ساتھ آؤ تم دونوں۔ دانین اسے وہیں چھوڑتی سب سے پہلے کمرہ عبور کر گئی۔ مختار مسعود کی ایک طرف دانین اور دوسری طرف مان موجود تھے۔ بھائی بچوں، نکاح تو ہوا جیسے ہوا، اب میں چاہتا ہوں ولیمے کی ترتیب بہت عمدہ طریقے سے کی جائے، خاندان کے ہر فرد کی موجودگی بھی یقینی بنائی جائے، میرے بچوں کی خوشی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ رخصتی اور نکاح بھی دھوم دھام سے کرتے، مگر میری طبیعت نے سب خراب کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا بھائی جان، جو بھی ہوتا ہے اس میں مصلحت کشیدہ ہوتی ہے،
اب چلیں جلدی سے منہ میٹھا کریں۔ وہ جبراً مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کتنا منافق ہے کہ اس نے خود کو تو بچا لیا مگر اپنی محبت قربان کر دی۔ اور میں ایک انچاہی چیز، ایک انچاہا انسان کی طرح اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی۔ ہرگز نہیں، میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں۔ مجھے بڑے ابو سے بات کرنی ہوگی، مگر کیسے؟ انہوں نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی قربانیوں کا صلہ میں نہیں دے سکتی، مگر یہ بھی ضروری ہے۔ اس نے بہت ہمت کر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارے رحیم بیٹا، آؤ، آ جاؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو بیٹا، انہوں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ بڑے ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بیٹا، میں جانتا ہوں تم نے بات کرنی ہے، میں نے مان سے بات کی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کہے گئے الفاظ نے ساری حیرت دور کر دی تھی۔ مان نے تمہاری اور اپنی دونوں کی اسٹڈی کے لیے اٹلی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لیا ہے۔ بس یہ ولیمہ ہو جائے تو بیٹا تم لوگ چلے جانا۔ نہیں بڑے ابو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے دراصل کچھ اور کہنا ہے آپ سے۔ بتائیں بیٹا۔ وہ جس شفقت و محبت سے اس سے ہمیشہ پیش آتے تھے، وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا تھا، بڑے ابو، مانی کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ مختار مسعود کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی تھی۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بڑے ابو، وہ سالیہ آپی کی نند سارہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، پر بیٹا اس نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا۔ پر بڑے ابو، یہ بات تو نتاشا کو بھی معلوم ہے، اور سارہ بھی مان کو پسند کرتی ہے۔ اس دن آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ شاید وہ آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا، پریشانی کی وجہ سے۔ پر بڑے ابو، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مانی مجھے ڈیورس دے کر سارہ سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ کیسی بات کی ہے بیٹا؟ اس لفظ کو کبھی اپنی زبان پر مت لانا میری بیٹی، میں بات کرتا ہوں مان سے۔ پر بڑے ابو پلیز، ویسے بھی میں نے مان کو ہمیشہ اپنا اچھا دوست ہی سمجھا ہے اور کچھ نہیں۔ پلیز بڑے ابو، میں تو ابھی رخصتی بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر پھر یہ سب ماما اور بڑی امی نے وہ بھی کروا دیا۔ پلیز بڑے ابو، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں، کسی رشتے میں بندھے بغیر کسی ذمہ داری کے۔ پلیز کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اب بابا کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ تبھی وقار مسعود کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، بیٹھو وقار، الحمدللہ اللہ کے کرم سے کافی بہتر ہے۔ بس میری طبیعت نے میرے بچوں کی خوشی خراب کر دی ہے۔ کیا مطلب بھائی صاحب؟ بھائی جان، میں سمجھا نہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم نے بھائی جان سے کیا کہا ہے؟ ارے ایسے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کھوٹ تو میری اپنی اولاد میں ہے۔ پر بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ریسٹ کرو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، شاباش۔ پر بھائی جان بات بھی تو پتہ چلے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر کیا باتیں ہوئیں، اس کا اندازہ کسی حد تک وہ لگا سکتی تھی۔ کھانے کی میز پر خاموشی کا راج تھا، ہمیشہ کے برعکس۔ آج سبھی کے چہروں پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ مان تو ماحول موجود ہی نہ تھا۔ وہ کھانا کھا کر نتاشا کے کمرے میں آئی تھی۔ نتاشا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آج سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ یہ سب تمہاری مرحوم ملت ہی ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ماموں جان سے جو بات کی تھی، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ اب بھلا اس بات کا کوئی فائدہ تھا؟ کوئی تک بنتی تھی اب یہ بات کرنے کی، وہ بھی ڈائریکٹ تمہارے ماموں سے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دانین، ایک بار مان سے تو بات کر لیتی۔ کیا بات کر لیتی؟ اتنی اس میں اہم ہمت ہوتی نا تو یہ سب کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کے حق میں تو اچھا ہوا ہے، جو اسے کہنا چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دانین کمرے میں آؤ، تم سے بات کرنی ہے تو تم یہاں بھی کر سکتے ہو۔ دانی تمیز کرو تھوڑی، جاؤ بات سنو اس کی۔ نتاشا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہہ بھی چکو، ویسے بھی میرا آج نتاشا کے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان ہے، اور میں یہاں بھی اس کی کلائی تھام کر وہ اسے کمرے سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! چھوڑو مجھے مان،
جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اسے بس گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے بابا سے؟ وہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے، اس میں ایسے بھجے پکڑ کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ویسے بھی بات کر سکتے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری محض اس بات نے بابا کی طبیعت کتنی خراب کر دی تھی۔ اوہ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو میری دانی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا سنگ نکل آئے ہیں میرے سر پر؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے جو کیا، یہ اس پر ریئیکشن تھا۔ میں نے کیا ایسا کر دیا ہے دانی؟ یہ سب تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس بے تکی سی بات سے تو گھروں میں کتنے جھگڑے ہو سکتے تھے۔ بے تکی سی بات تو تمہارے لیے تمہاری محبت بے تکی ہے۔ یہ کیا تم اس ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جیسا تم نے بابا کو بتایا۔ میں کوئی مرا نہیں جا رہا تھا اس سے شادی پر۔ وہ سب میں نے کہو کیا کہنے والے تھے، وہ سب تم نے کیا۔ دانی، ہم اچھے دوست نہیں ہیں؟ پلیز اب آئندہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کی بات مت کرنا۔ وہ اسے کہتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ وہ پیچھے الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنا ماتھا پیٹتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ آف وائٹ اور گولڈن رنگ کے غرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وان نے بھی اس کے ہم رنگ کا جوڑا زیب بند کیا ہوا تھا۔ وہ آف وائٹ اور گولڈن رنگ کے غرارے زیب تنگ کیا ہوا تھا۔ تمام تقریب میں وہ ذہنی کوفت کا شکار رہی تھی۔ ذہن میں اتنی الجھن اور غصہ الگ تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ تقریب کے بعد نتاشا اسے اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ چلو دانی، تم نے کہا تھا کہ بس کچھ دیر، چلو میں تمہیں مان کے روم میں چھوڑ آؤں۔ پہلے کون سا وہاں سوتی ہوں، پر ابھی گھر میں مہمان ہیں، اس لیے پلیز بغیر کسی چوں چاہ کے چلو میرے ساتھ۔ مگر نتاشا، دانی، مجھے کوئی بھی یقین نہیں ہوتا کہ تم وہی دانی ہو جو وان کے ذرا سا ناراض ہونے پر اسے منانے کی ترکیب سوچتی رہتی تھی۔ تو تم اسے بہت چاہتی تھی دانی، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے، پھر تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ دل کی مراد؟ وہ تلخیاں ہنسی۔ انچاہی دلہن کو ہو، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا دانی، تم خود سوچو ویسے۔ پلیز نتاشا، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ چلو پھر، چلو اوپر ٹیک لگا کر بیٹھو جیسے دلہن بیٹھتی ہے۔ ہرگز نہیں، انچاہی دلہن ایسے ہی بیٹھتی ہے۔ شٹ اپ دانی، میں کب سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں۔ انچاہی، مجھے تو یہ سب تمہاری بیہیو سے لگ رہا ہے جیسے وہ انچہا ہے جیسا تم اسے۔ پلیز نتاشا، چند دنوں میں کیسے بدل گئی ہو تم؟ بدلنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ ایک لمحہ کیوں؟ باقی صدیوں کی محبت صرف ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ بات صدیوں لمحے کی نہیں ہوتی، بات اس شخص کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بدلتے ہیں۔ نہ جانے کون سی غلط فہمی پال کے بیٹھ گئی ہو۔ صحیح کہتے ہیں، ہاتھی پال لیں لیکن غلط فہمی مت پالیں۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے اس بات کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر غلط فہمی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں عقل دے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ دروازے کے قریب کھڑے مان کو دیکھ کر اس نے اپنے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ چلو جی، میں چلتی ہوں۔ لو مانی، اپنی نئی چاہی ہی دلہن کو سنبھالو۔ اس نے چاہی پر زور دے کر دانی کا ریئیکشن دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ واپس لوٹی تو مان بیڈ پر بڑھجوان ہو چکا تھا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ توبہ ہے مان، تم سارے بیڈ پر پھیل کر سوتے ہو تو تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے سویا کرے گی؟ یار، جب آئے گی تو جگہ بنا ہی لے گی۔ تب تک تو میں اپنے بیڈ پر سکون سے کھلا ہو کر سو سکتا ہوں نا۔ ویسے بیڈ تو کافی بڑا ہے، مگر تمہارا دل چھوٹا ہے۔ شرم کرو کچھ۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں موت کا فرشتہ بن کر نازل ہوئی ہو؟ اگر ہو گئی تھی تو آتے ہوئے بیڈ ہی لے آتی۔ تمہیں پتہ ہے دن کی شروعات تمہارے ہاتھ کی بنی چائے سے ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی آ جائے گی، وہ سنبھالے گی یہ ذمہ داریاں۔ ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی تم ہی لے کر آؤ گی۔ اچھا جی، یہ صرف نا ابھی تک ہے، اس کے بعد کبھی نہیں، بس چند سال، قیامت تک یہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کی طرف دیکھا اور سر جھٹک کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کتنی خوش فہم تھی نا میں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین کر لیتی تھی۔ اب وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔
مان باہر آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ جانتا تھا دنین کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، اور اگر آج وہ اس کے کمرے میں تھی تو اندھیرا کیسے نہ ہوتا، مگر اس کے ہونے سے ہی اسے کتنا فرق پڑتا تھا یہ دنین کو تو کبھی سمجھ نہیں سکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے مان، تمہارا اس فضول سی خواہش کی وجہ سے اسے کتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور تو اس غلط فہمی کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ چائے لے کر نتاشا کے کمرے میں جانے والی تھی، مگر اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ جانتا ہوں نتاشا، بس میں بھی اس کا یہ رویہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے تو بابا کو بھی بتا دیا۔ شکر ہے میں نے امی سے بات کی ہوئی تھی، ورنہ بابا کو سمجھانا مشکل تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی، آخرکار کیا وجہ بات تھی اور کس بارے میں بات کی جا رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جاؤ پھر بتا دو اسے کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے، اور سارا کبھی بھی تمہاری زندگی میں نہیں آئی، بس تم نے ایک اپنی فضول سی خواہش کے لیے یہ سب کیا تھا۔ ہاں یار، بتانا ہی پڑے گا، ویسے بھی اب اور صبر نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کہ اس کی غلط فہمی مزید بڑھے۔ میں آج ہی اس کی ساری بدگمانیاں اور غلط فہمیاں دور کر دوں گا، تاکہ ہمارے رشتے اور اس گھر کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہو۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ بے یقینی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ نتیجتاً ڈش اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گری تھی۔ ڈش کے گرنے پر جیسے ہی وہ اپنے حواس میں آئی تھی، دوسری طرف اندر سے دروازہ کھول کر وہ بھی باہر آیا تھا۔ دانی، تم ٹھیک ہو؟ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دانی میری بات سنو، وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی، ماں نے دروازہ پکڑ لیا تھا۔ میری بات سنو دانی، پلیز غلط مت سمجھنا، مجھے موقع دو، میں تمہیں سب بتاؤں گا، پلیز۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات، جاؤ یہاں سے۔ مانی، تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، آئی ہیٹ یو۔ آنسوؤں سے بھرا چہرہ، وہ پل میں دروازہ کھول کر اس تک پہنچا تھا۔ دنین پلیز یار پلیز، میں سوری، مت رو اتنا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور جو تکلیفیں مجھے ہوئیں اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں۔ اور بتاؤ کیا ضد تھی تمہاری، ایسی کون سی خواہش تھی کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا، بچپن کے دوست ہونے کا یہ صلہ دیا تم نے مجھے۔ یار پہلے رونا تو بند کرو پلیز، تمہاری لال ناک پھر کہوں گی کھینچ کیوں رہے ہو، تم کھینچ کر تو دکھاؤ، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اتنا غصہ، یار ریلیکس، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس مجھے معصوم کو اتنی سی خواہش تھی کہ پہلے تم مجھ سے اظہار محبت کرتی، مجھے بتاتی کہ مجھ سے محبت ہے، ورنہ پھر تم نے کہنا تھا تم لڑکیوں سے بات کر لو تو سیدھا شادی کا ہی سوچ لیتے ہو، مطلب لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے کیا؟ بس تمہاری ایک بات کو لے کر میں نے سوچا کہ پہل آپ ہی سے ہوگی، اور رہی بات سارا کی تو وہ بھی اس وجہ سے کیا تھا تاکہ تم جیلس ہو کر مجھے اپنا حق جتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میری محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا دردناک تھا یہ سب، تمہیں سارا کے ساتھ سوچ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، کیسے روکا ہے میں نے خود کو، خود کے جذبات کو، خود کے احساسات تک کو مار دیا۔ مجھے لگا کہ تم نے مجھ سے شادی مجبور ہو کر کی ہے، اور تم یہ کیسے بھول گئی کہ مجھے مجبور کوئی نہیں کر سکتا، تم بہت برے ہو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، یہاں آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ یار تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنے دنوں سے صبر کر رہا ہوں، تمہارے اس بدلے سے رویے نے مجھے بھی ہرٹ کیا ہے، تو ذمہ دار بھی تو خود ہی ہو اس سب کے۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو سب کچھ بتا رہا ہوں، ہر چیز کا اقرار کر رہا ہوں، پلیز دانی، تم میری زندگی ہو، ہم ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور تم میری روح، میرے خواب، سانس اور اس وجود کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ ہی سوچا ہے، اور اتنا سوچا ہے کہ میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا، انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر میں نے یہ بھی تم نہیں چاہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری رضامندی کے بغیر اپنی زندگی میں شامل کروں۔ ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے تمہاری خواہش اہم تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اچھا، اور اگر میں کسی اور کو پسند کر لیتی تو تمہیں اس کے لیے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ میری خواہش ہوتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں تھی دانی کہ میں اسے پانے کے لیے تم سے زبردستی کرتا، تمہاری چاہ، تمہاری خواہش کے بغیر تمہاری زندگی میں شامل ہوتا۔ اچھا جی،
میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دانی، یہ محبت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ اچھا بس اب زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے جیسا تم کہو، تو پھر کیا عملی طور پر اظہار کروں؟ اس نے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ چلو نہیں کہا تو اب اجازت ہے۔ نہیں، وہ خود کو چڑھاتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ رکو، ختم شد۔ اچھا ناول تھا، چھوٹا سا تھا لیکن اچھا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور پلیز زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں۔ میرے چینل پر ایپیسوڈ والی ویڈیو بھی ہیں، مطلب ناول ہیں، اور کمپلیٹ ناول بھی ہیں، چھوٹے افسانے بھی ہیں، ہر طرح کے ناول ہیں، وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، آپ سب کی سپورٹ سے ہی میرا چینل چلے گا، اور آپ لوگ بھی ناول پڑھ سکیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہی سب پڑھتی ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی مجھے سپورٹ کریں گے، اور سب دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور یار سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اچھا میں بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اچھا، اور اپنے فرینڈس فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو